حضرت عمر کا دور ہے، ذی قعدہ کا مہینہ اور ہجرت کا 14واں سال ہے۔ فہل کے مقام پر مسلمانوں کا لشکر جمع ہے۔ حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد، حضرت شرحبیل بن حسنہ سرداران لشکر ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ایک طرح کمانڈر ان چیف ہیں، اگرچہ شرحبیل بن حسنہ اس علاقے کے امیر ہیں۔ رومیوں کا لشکر سخلار اور نستور کے ماتحت ہے۔ ہرقل ہمس میں ٹھہرا ہوا ہے اور فوج پر فوج جمع کر کے بھیج رہا ہے۔ رومی سردار مسلسل پٹ کر زخمی ناگن کی طرح پھنکارے مارتے پھر رہے ہیں۔ تبریہ سے ذرا ہٹ کر بیسان ایک محفوظ جگہ تھی، یہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا ہے اور گھات میں بیٹھے ہیں کہ مسلمان ذرا غافل ہوں تو ان پر ٹوٹ پڑیں۔ اللہ کے سپاہی دشمن کے دام کو خوب سمجھتے ہیں۔ معلوم ہے کہ لڑائی چھڑنے میں دیر ہے، لیکن اس طرح تیار ہیں جیسے کچھار میں شیر۔ دشمن کی بڑی کوشش یہ ہے کہ وقت ٹالتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فوج جمع ہو جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر مسلمانوں کو روکا کس طرح جائے۔ سخلار نے کہا، آس پاس جتنی نہریں ہیں انہیں کاٹ دو اور فہل کے قریب جو جھیل ہے اس کے بند توڑ دو۔ فوراً حکم کی تعمیل کی گئی۔ مسلمانوں کے لیے پانی اور کیچڑ میں آگے بڑھنا ممکن نہ تھا۔ لڑائی وقتی طور پر ٹل گئی۔ خیال تھا سردیاں شروع ہو گئی ہیں، عرب کڑاکے کے جاڑے برداشت نہ کر سکیں گے اور پانی تھمنے اور کیچڑ سوکھنے تک ٹھہر نہ سکیں گے۔ سخلار نے بہت دور کی سوچی تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ کن سرفروشوں سے مقابلہ ہے۔ یہاں اللہ کے بندوں کے پاؤں میں ذرا لغزش نہ آئی، پڑاؤ ڈال دیا تھا تو جمے رہے۔ سخلار نے اب دوسرا پانسا پھینکا۔ مسلمانوں کا دھیان بٹائے رکھنا ضروری تھا۔ بولا، ذرا ان سے صلح کی بات چیت کر کے دیکھیں، ممکن ہے یہ یوں ہی پھنس جائیں۔ تجویز مناسب تھی۔ ایک آدمی اسلامی لشکر میں بھیجا گیا۔ مسلمانوں نے حضرت ابو عبیدہ کے آگے پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ بولا، ہمارے سپہ سالار نے بھیجا ہے کہ آپ اپنا کوئی سفیر ہمارے دربار میں بھیج سکتے ہیں۔ پوچھا گیا، کس لیے؟ اس نے کہا، تاکہ صلح کی بات چیت کر سکے۔ حضرت معاذ بن جبل پاس ہی بیٹھے تھے۔ ابو عبیدہ نے مشورہ کر کے فرمایا، معاذ جاؤ گفتگو کراؤ، کیا معلوم اللہ پاک بہتری کی کوئی صورت نکالے۔ حضرت معاذ ان لوگوں میں تھے جن کا بڑا لحاظ کیا جاتا تھا۔ وہ بڑے نیک، بڑے پارسا اور دنیاوی ساز و سامان سے بڑے بے نیاز آدمی تھے۔ رومیوں کے لشکر میں پہنچے تو دیکھا بڑا تزک و احتشام ہے، خیمے میں ریشمی فرش بچھا ہے، وہیں رک گئے۔ ایک رومی سپاہی نے بڑھ کر دعوت دی، اندر چلیے، آپ کا گھوڑا ہماری نگرانی میں ہے۔ آپ نے کہا، نہیں، میں یہیں کھڑا رہوں گا۔ رومی سپاہی بولا، آپ کے مرتبے کا آدمی یہاں کھڑے رہے یہ بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ معاذ نے کہا، اچھا تو پھر میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہاں؟ رومی سپاہی نے حیرت سے پوچھا، زمین پر؟ آپ بولے، ہاں اور کیا۔ رومی نے کہا، آپ سفیر بن کر آئے ہیں، آپ کے لیے ہم نے پورا خیمہ آراستہ کر رکھا ہے۔ معاذ نے جواب دیا، مجھے پتہ ہے، لیکن میں وہاں نہ جاؤں گا۔ اس فرش پر جو غریبوں پر ظلم و ستم کر کے تیار کیا گیا ہے، میں ہرگز نہ بیٹھوں گا۔ یہ کہہ کر آپ وہیں بیٹھ گئے۔ رومیوں کو بڑا غصہ آیا، جھلا کر بولے، تم کو خود اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، ہم نے ناحق تم کو عزت دی۔ آپ کو بھی غصہ آ گیا، گھٹنوں کے بل اونچے ہو کر بولے، جس کو تم عزت سمجھتے ہو اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تم سمجھتے ہو زمین پر بیٹھنا غلاموں کا کام ہے، اچھی طرح سمجھ لو ہم سے بڑھ کر خدا کا غلام اور کوئی نہیں۔ رومی انہیں دیکھتے اور ان کی باتوں پر حیرت کرتے رہے، یہ مسلمان کیسے بے نیاز اور دھن کے پکے ہیں، اپنی ذات اور اپنی اہمیت کو تو انہوں نے بالکل مٹا کر رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ زمین پر بیٹھے ہوئے معاذ فرش نشین سفیروں سے کہیں بڑھ کر ان کے ذہن و دماغ پر حاوی ہو رہے تھے۔ امیر، مشیر، مترجم سب وہیں آ گئے۔ ایک نے پوچھا، تم نے ہم پر کیوں حملہ کیا ہے؟ ابھی سینیا کیوں نہیں جاتے؟ فارس کی سلطنت کا شہنشاہ مر چکا ہے، اس پر قبضہ کر لو۔ معاذ بولے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تم کو دین کی سیدھی اور سچی راہ بتائیں، اگر تم نے شرک چھوڑ دیا تو ہم تمہارے بھائی ہیں۔ ایک نے جواب دیا، یہ تو ممکن نہیں، پھر جزیہ ادا کرو۔ ہم اور تمہیں جزیہ ادا کریں؟ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ ہم تعداد میں آسمان کے تاروں اور زمین کے ذروں کے برابر ہیں؟ معاذ نے کہا، ہم کسی کی تعداد کو دیکھتے ہی نہیں، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ خدا بڑی سے بڑی تعداد پر بھی کم تعداد والوں کو غالب کر دیتا ہے۔ اچھا، ہم تم کو بلخا کا علاقہ اور اردن کا وہ حصہ جو تمہارے ملک سے لگا ہوا ہے دے دیتے ہیں، فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ معاذ نے کہا، تم نے ہمیں سمجھا ہی نہیں، اور اٹھ کر چلے آئے۔ انہیں جاتا دیکھ کر رومیوں نے کہا، واہ، یہ بھی کوئی آدمی ہے، نہ آداب سفارت سے واقف، نہ شان عمارت کا خیال۔ ہم ابو عبیدہ سے گفتگو کریں گے، وہ امیر ہے، بادشاہت اور سلطنت کی شان و شوکت کو سمجھ سکتا ہے۔ اب رومیوں کا سفیر مسلمانوں کے لشکر میں آیا، راستہ بھر سوچتا رہا،
ابو عبیدہ کے آگے پیچھے سپاہی نوکر چاکر ہوں گے، ان کی پوشاک سب سے قیمتی ہوگی اور ان کے طور طریقوں سے یہ پہچاننا مشکل نہ ہوگا کہ سردار لشکر کون ہے۔ لیکن یہاں کچھ اور ہی صورت تھی، سب ایک جیسے تھے، نہ تخت تھا، نہ فرش، نہ پہرا چوکی، نہ ملازم دربان، سب اپنے اپنے خیموں کے آگے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چپکے سے اس نے پوچھا، ابو عبیدہ کہاں ہیں؟ بتایا گیا وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہی ابو عبیدہ ہیں۔ رومی سفیر نے دیکھا تو یقین نہ آتا تھا، ابو عبیدہ زمین پر بیٹھے اپنے ہتھیار صاف کر رہے تھے۔ یہ پہنچا، بولا کہ تم ہی مسلمانوں کے سپہ سالار ہو؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا ہاں۔ سفیر نے اپنی گفتگو مختصر کر دی، بہت مختصر۔ بولا ہم تمہاری فوج کے ہر آدمی کو 2 اشرفیاں دیں گے، یہ لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ مسکرائے، فرمایا کوئی اور بات کرو۔ سفیر لوٹ گیا۔ سخلار نے پوچھا کیا کرائے؟ بولا کچھ نہیں، میں نے دنیا دیکھی ہے لیکن یہ کچھ اور ہی لوگ ہیں۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.